الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت يا أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 19 ذوالحجہ 1442 ہجری ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں عید الاضحیٰ بھی ہے اور اسی مہینے میں ایام تشریق بھی ہیں اور اسی مہینے میں حج جیسی عظیم الشان عبادت بھی ادا ہوتی ہے اور اسی مہینے کی جو 18 تاریخ ہے اس میں خلیفہ راشد ذی النورین داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ آج 19 ذوالحجہ ہے تو آج سے ایک دن قبل یعنی 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو خلیفہ راشد خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ حضرت عثمان کا نام عثمان اور والد کا نام عفان ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب ذی النورین اور ذوالحجرتین ہے۔ ذو النورین آپ کا لقب اس وجہ سے ہے کہ اس کا معنی ہے دو نوروں والا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یکے بعد دیگرے حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کا لقب ہے ذی النورین۔ کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کہ آپ آخری پیغمبر تھے، کسی انسان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان بن عفان کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کہ آپ ذوالحجرتین بھی ہیں کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اسلام کی خاطر اور آپ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ذوالحجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کے لیے سیادت اور سرداری تھی اور آپ نے جاہلیت کا دور بھی بڑی عفت، پاک دامنی اور حیا کے ساتھ گزارا۔ اسلام تو اسلام ہے، جاہلیت میں بھی معاذ اللہ کبھی زنا نہ کیا، کبھی شراب نہ پی اور کوئی ایسا خلاف شرع عمل آپ سے سرزد نہیں ہوا
آپ نے بڑی حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری۔ سخاوت تو جس طرح اسلام میں آپ کی تھی، اسلام سے پہلے بھی آپ سخاوت میں مشہور تھے، اور عرب کی عورتیں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی اور تسلی دیتی تو یہ کہا کرتی تھیں، بیٹا خاموش ہو جاؤ، عثمان بن عفان آئے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، عثمان کے ہاتھوں سے مال لوٹے گا اور تم حاصل کرو گے، اور کبھی کہتی کہ اللہ تمہیں عثمان کی طرح بنا دے۔ یعنی آپ کی سخاوت کا ڈنکا اسلام میں بھی بجا، اسلام سے پہلے بھی آپ کا شمار نیک صالح لوگوں میں اور سخی لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ 34 سال کی عمر تھی جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے ایمان لایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو پہلے ہی دن نکلے اور آپ نے دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ کی دعوت پر کبار صحابہ ایمان لے کر آئے۔ ان بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ رب العزت نے بڑے نمایاں اوصاف رکھے تھے، اور ان کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی 2 آیات میں بھی اشارہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی متعدد حدیثوں میں ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جب ایمان والوں نے آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ واقعہ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے نہ دیا۔ ابھی آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ تم جا کر مشرکین کو بتا دو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عثمان کی اتنی فضیلت کہ آپ نے تمام صحابہ میں جس صحابی کا انتخاب کیا اور اسے قاصد بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا، وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ تو جب حضرت عثمان مکہ پہنچے ہیں تو پیچھے یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ سمجھے واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ اسے شہید کیا گیا ہو، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ اکرام سے موت پر بیعت لے لی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ بھی لیں گے، اور اگر معاذ اللہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو ہم سب جائیں گے اور مکہ میں ان سے لڑیں گے بھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ایک درخت کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لینے کے بعد فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے دایاں، یہ عثمان کی طرف سے ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ اکرام سے بیعت لے لی، اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے 2 تاکیدیں لائی، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، پھر آگے رضیہ ماضی کا صیغہ بھی تاکید کہ اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے یعنی صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے اتنی تاکیدوں کے ساتھ فرما دیا، اس سے صحابہ کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان ایمان والوں سے راضی ہوں، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ صحابہ اکرام سے راضی تھا، تو یہ ان کی ایک فضیلت۔ قرآن کریم میں دوسری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں یہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کو ہر وقت حضور کی معیت نصیب ہوئی ہے، اور اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل، رقیق القلب حضرت عثمان بن عفان۔ تو گویا قرآن کریم کے اس آیت میں بھی ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی فضیلت کی جانب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہایت فضائل بیان فرمائے۔
قرآن کریم میں جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سابقین اولین کا تذکرہ ہے، اس میں بھی حضرت عثمان شامل ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے بھی ہیں، پھر ہجرت بھی انہوں نے کی، ہجرت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 صحابہ میں ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان بھی ہے کہ لسان نبوت سے یہ ادا ہوا تھا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احد پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ احد کا یہ پہاڑ ہلنے لگ گیا، صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پہ مارا اور آپ نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے فضیلت بیان ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ جو شخص جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان گزر رہے تھے، آپ نے سر پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا۔ راوی کہتے میں دوڑتے ہوئے گیا تو میں نے کپڑا اٹھا کر تو دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فان ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لهم۔ اے عثمان، اللہ آپ کو خلافت عطا کرے گا، کچھ لوگ چاہیں گے کہ آپ خلافت کی قمیص کو اتار دیں تو آپ نے خلافت کی قمیص کو نہیں اتارنا، یعنی لوگ آپ سے خلافت چھیننا چاہیں گے، خلافت سے دستبردار ہونے کا کہیں گے کہ استعفیٰ دے دو، چھوڑ دو، لیکن آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آنے والے حالات کا تذکرہ پہلے سے انہیں بیان فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آئے اور آپ آ کر ایک کنویں پر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے ازار مبارک کو اپنی پنڈلیوں سے اوپر کیا اور اپنی ٹانگوں کو کنویں میں لٹکا دیا، یعنی مقصد تھا ٹھنڈک حاصل ہو، اور باغ کے اندر آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پرسکون ہونے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دروازے پہ رہو، دروازہ بند کر دو، جب تک میں اجازت نہ دوں تو کسی کو اندر نہ آنے دینا، اگر کوئی آئے تو پہلے مجھے بتا دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، دروازہ کھولوں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ بھی کھولو، اندر آنے کی انہیں اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دی، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر بیٹھے تھے تو دائیں طرف آ کر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح امام الانبیاء تشریف فرما تھے۔ دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ عمر آیا ہے، فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دو۔ ابو موسیٰ اشعری کے دروازہ کھولا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اب کنویں میں دائیں جانب ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان بن عفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ عثمان آیا ہے، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، جنت کی خوشخبری بھی دو، لیکن انہیں یہ بھی بتاؤ کہ ان پر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آئیں گی۔
دروازہ کھولا، حضرت عثمان کو بشارت دی۔ حضرت عثمان آئے تو اب کنویں کے ایک جانب چونکہ ابو بکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر، تو ادھر جگہ نہیں تھی، تو سامنے کی جانب حضرت عثمان بن عفان کنویں میں اسی طرح بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں بھی نیچے لٹکا دی۔ یہاں اس روایت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان تینوں صحابہ اکرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی خلافت کی ترتیب، کہ دیکھیں صحابہ اکرام میں ترتیب بھی کہ سب سے پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، تو خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح طے تھی۔ حضور کے جانے کے بعد ابو بکر نے خلیفہ بننا تھا، پھر عمر نے، اور پھر حضرت عثمان نے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے، کہتے میں نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ حضرت عثمان کی قبر سامنے ہوگی۔ وہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق کی قبر، دوسری جانب حضرت عمر کی قبر، اور سامنے جنت البقیع میں عثمان بن عفان کی قبر۔ تو گویا لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں انہیں کئی دفعہ ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت عثمان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ نبی کی بیٹی کسی کے نکاح میں آ جائے، اور ایک بھی نہیں 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت تھی۔ اور یہ بھی ایک بڑی فضیلت تھی کہ آپ نے دونوں ہجرتیں کی، مکہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی میں زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، اللہ کے ساتھ تعلق کس قدر تھا، قرآن کریم سے محبت اور اطاعت رسول کا جذبہ کتنا تھا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اتنا تھا کہ حضرت عثمان اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 430 ہجری نے معرفت الصحابہ میں یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت عثمان نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں بھی۔ تو 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں، اس امت میں 4 آدمی گزرے جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان، اور نمبر 2 حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ۔ حضرت عثمان ہی کی فضیلت کہ یہ جامع القرآن بھی ہے۔ قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کرنا اور ایک لغت قریش پہ جمع کرنا، اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بھی آپ کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت قرآن کریم مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پر بھی، گتوں پر بھی، پتھروں پر بھی، مختلف چیزوں پہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا، اور حضرت عثمان بن عفان کے دور میں سب کو ایک لغت قریش پہ جمع کیا گیا، اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے جمع کرنے والے بھی، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے بھی، اور دنیا سے جاتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا سے جانے والے صحابی۔ زندگی میں ان کے اطاعت کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع رسول۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان ایک دن مسجد کے دروازے پر پانی منگوایا، وضو کرنے لگے، درمیان میں مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو کیا تھا، آپ وضو کے دوران مسکرائے تھے، تو آپ کے اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے میں بھی مسکرایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر مسجد نبوی کے اسی طرح دروازے پر پانی منگوایا، وضو کرنے لگے ہیں، گوشت لایا گیا، آپ نے چند بوٹیاں تناول فرمائیں، اور اس کے بعد تازہ وضو نہیں کیا، صرف کلی کی آئے، اور فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بھی اسی طرح اس جگہ پر گوشت تناول فرمایا تھا، پھر آپ نے نیا وضو نہیں کیا تھا، آپ کا وضو تھا، صرف کلی فرمائی تھی، تو میں نے اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے کیا۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان کی زندگی میں اتباع رسول کا اتنا جذبہ تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران ایک شخص بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ جب رکن یمانی پر پہنچا تو اس نے بوسہ لینے کے بعد رکن یمانی کا استلام کرنا چاہا۔ استلام کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور پھر ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ حکم حجر اسود کے لیے کہ حجر اسود کو انسان بوسہ دے، اور اگر دور ہے تو پھر ہاتھوں سے استلام کر دے، تب بھی کافی ہے۔ تو وہ شخص حضرت عثمان سے کہنے لگا تم بھی رکن یمانی کا استلام کرو۔ حضرت عثمان نے انہیں اپنی طرف ذرا کھینچا، فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، اتباع کرنا بہتر نہیں ہے؟ فرمایا بالکل بہتر ہے۔ تو کہا کیا تم نے حضور کو یہاں رکن یمانی کا استلام کرتے دیکھا ہے؟ کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا تم کیوں کرتے ہو؟
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، اتباع رسول کو زندگی میں لاؤ۔ حضور نے رکن یمانی کا استلام نہیں کیا تو تم بھی نہ کرو۔ تو اطاعت اور اتباع کا جذبہ حضرت عثمان کے دل میں بہت تھا، نہایت سخی انسان تھے، ہر دور میں ان کی سخاوت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، وہاں ایک کنواں تھا بئر روما، یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، اور یہ یہودی بڑے مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمان چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا جو مال و زر تھا وہ تو مکہ میں رہ گیا تھا، اب ان کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، اب پانی کے معاملے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ یہ یہودی منہ مانگا دام مانگتا اور اس پر یہ پانی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ بئر روما کا کنواں خریدے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ حضرت عثمان بن عفان گئے اور اس یہودی سے کہا یہ کنواں فروخت کرو۔ اس نے ابتدا میں آدھا کنواں فروخت کیا 12,000 درہم میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے دیے، اور یہ بات طے ہوئی کہ ایک دن جتنے لوگ ہوں گے وہ آ کے پانی لیں گے، وہ میرا اختیار ہوگا، دوسرے دن تمہارا اختیار ہوگا۔ اب جس دن حضرت عثمان کا اختیار ہوتا، انہوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا تھا جو آئے پانی مفت حاصل کرے۔ مسلمان بھی حاصل کرتے، غیر مسلم بھی حاصل کرتے، تو لوگ اتنا پانی لے جاتے کہ دوسرے دن جب یہودی کا نمبر ہوتا تو کوئی پانی لینے نہ آتا۔ تو اس یہودی کو بھی اس بات پہ ذرا غصہ تھا کہ کوئی پانی کے لیے نہیں آتا۔ حضرت عثمان کے پاس آیا کہ آپ پابندی لگاؤ، سب لوگ آپ کی باری میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی یہ بقیہ حصہ بھی مجھے فروخت کر دو، میں مسلمانوں پہ وقف کروں گا۔ تو 8,000 درہم اسے مزید دیے۔ اس طرح 20,000 درہم میں حضرت عثمان بن عفان نے بئر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر دور میں سخاوت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی۔ آئے دن الحمدللہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی کی جگہ کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنی ذاتی رقم دی اور ذاتی رقم سے اس مسجد کے حصے کو خریدا اور مسجد میں آپ نے شامل کر دیا۔ اب قیامت تک مسجد نبوی کا وہ حصہ، اس میں نماز ادا کی جاتی رہے گی اور حضرت عثمان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاری رہے گا۔ حضرت عثمان اس امت کے وہ انسان، غزوہ تبوک کا موقع آیا سن 9 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چندے کا اعلان کیا۔ چونکہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 40,000 مسلمانوں کا لشکر تھا جس میں 10,000 سوار تھے، 30,000 پیدل تھے۔ رومیوں کا لشکر ایک تاریخی قول کے مطابق 2 لاکھ تھا اور ایک کے مطابق 1.5 لاکھ کے برابر رومیوں کی تعداد تھی۔ رومیوں کے پاس تمام جدید اسلحہ اور لڑائی کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے تمام آلات موجود تھے، مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابھی مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو، جہاد کے ساتھ تعاون کرو۔ معلوم ہوا جہاد کے لیے چندے کا اعلان کرنا اور لوگوں سے تعاون کی اپیل کرنا یہ امام المجاہدین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہی موقع تھا کہ ابو بکر صدیق گھر گئے اور سارے گھر کا سامان لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، گھر کا آدھا سامان لایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہاد کے ساتھ تعاون کرو۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا تھا کہ یہ جتنا لشکر ہے 1/3 لشکر کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ یعنی 40,000 کا لشکر تھا تو گویا 13,000 کا جو تعداد ہوگی لشکر کی، اس کا جتنا خرچہ ہوگا وہ سارا کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، آپ نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے ساتھ تعاون کرو۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے ہوں گے، ان کا پالان بھی، ان کا خرچہ بھی سب میری طرف سے ہوگا، 100 اونٹ۔ حضرت عثمان بیٹھے، آپ نے پھر فرمایا کوئی اور ہو تعاون کرو۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف سے ہوں گے۔ گھر گئے 1000 دینار لے کر آئے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 1000 دینار لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تجھے کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔
माज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यानी 1/3 लश्कर का खर्चा, 300 ऊँट माँ साजो सामान के 1000 दीनार हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने दी। तारीख इसीलिए हजरत उस्मान को गनी कहती है। जब भी इस्लाम की आबियारी का मौका आया, जब भी मुसलमानों को माल की ज़रूरत पेश आई, सफ़े अव्वल में नजर आने वाले सहाबा में उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। एक तो आज हमारी बारी होती है किसी मस्जिद में, मदरसे में, दीनी इदारे में हमसे ताउन का कहा जाए, हम जेब में सिक्के तलाश करते हैं। एक था हजरत सहाबा इकराम का ईमान, जब भी कोई दीन की आबियारी की बात होती अपना तन मन धन इस्लाम के लिए कुर्बान कर देते। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सखावत का यह आलम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, कुछ कहत साली सी आ गई, गुर्बत कुछ बढ़ गई। हजरत उस्मान का काफिला आ रहा था, ताजिर लोग इनके पास आ गए और हजरत उस्मान से तन्हाई में मिले, कहने लगे आपका काफिला आ रहा है, हमने सुना है, हमें जिस दाम में फरोख्त करो हम ले लेंगे, आपने जो खरीदा है हमसे दुगना ले लो, हमें दे दो। हजरत उस्मान ने फरमाया मैंने तो इससे महंगे दामों में बेच दिया। एक ने कहा हमसे 3 गुना ले लो, फरमाया मैंने तो इससे महंगे दामों में दे दिया। एक ने कहा 4 गुना ले लो, हजरत उस्मान ने फरमाया मैंने इससे महंगे दामों में दे दिया। फरमाने लगे ताजिर तो हम बैठे हैं, आपने किसको दे दिया? फरमाया मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया जो 1 के बदले 10 देता। तुम तो 1 के बदले 1 और 2 देते हो, रब्बुल आलमीन 1 के बदले 10 देता है। वो सारा का सारा माल सहाबा इकराम ने मुफ्त तकसीम कर दिया। आज तो माल स्टॉक किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर किल्लत हो जाए तो महंगे दामों में फरोख्त किया जाए। ये 1400 साल बाद का वो मुसलमान है और वो 1400 साल पहले का सहाबी रसूल था कि ऐन तंगदस्ती की हालत में जिसने अपना सारा सामान सहाबा पे वक़फ़ कर दिया। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, उनका ईमान और तक़वा, इख़लास और लिल्लाहियत के वाक़यात आज भी तारीख़ में मौजूद हैं। हर मौके पर उन्होंने इस्लाम की आबियारी के लिए खर्च किया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फिर बड़ा जुल्म और सितम भी हुआ। तारीख़ के औराक़ में इनके जुल्म के वाक़यात भी मौजूद हैं और इन्हीं का वो दौर था कि जिसमें इस्लाम इतना फैला कि हज़रत उमर की जब शहादत हुई 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम था और जब हज़रत उस्मान दुनिया से जा रहे थे 36 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था। इनके दौर के अंदर त्यूनिस, मिस्र, मराकश, अफ्रीका तक के इलाके हज़रत उस्मान के दौर में फतह हुए। हज़रत उस्मान का जब दौरे खिलाफत शुरू हुआ, कितनी जंगें हुई, फुतूहात कितनी बढ़ती गई। मिस्र के अंदर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर थे। मिस्र के लोगों ने अब ये समझा कि हज़रत उमर चले गए, चलो मुसलमानों की सरहदों पे कब्जा करना शुरू करते हैं। सरहदों पे कब्जा शुरू कर रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, हज़रत अमर बिन आस को पैगाम दिया और एक लश्कर भेजा उनकी मदद के लिए। मुसलमान गए, वहाँ दिफा किया और जितनी सरहदें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुसलमानों के कब्जे में भी लौट आई और माले गनीमत भी हासिल हुआ। इसी तरह जब रूमियों ने देखा कि हज़रत उमर चले गए, उन्होंने समझा अब मुसलमानों में कोई खलीफा नहीं, अब इन पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने हमले की तैयारी की। हमला करने के लिए जैसे ही सरहद के करीब पहुंचे, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को पता चल गया। इन्होंने फ़ौरन वलीद बिन उक़बा को पैगाम दिया, 8000 का लश्कर लेकर भेजो और हबीब बिन मसलमा के पास। हज़रत हबीब बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त सरहद पर मौजूद थे। जब ये 8000 का लश्कर लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, हबीब बिन मसलमा को पता चला रूमी हमला करने वाले हैं। ये अपनी घरवाली के साथ एक खेमे में थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान का पैगाम पहुँचा। उसी वक़्त उठे, अपनी घरवाली से मिले। उन्होंने कहा अब कहाँ मुलाकात होगी? कहा या तो जन्नत में मुलाकात होगी या रूमियों की सरहदों को फतह करके उनके खेमों में मुलाकात होगी। हबीब बिन मसलमा 8000 का लश्कर लिया और फिर ये आगे बढ़े और फतह करते गए। रूमियों की तादाद 40,000, मुसलमान 8000, सारी सरहदों को फतह कर दिया। हबीब बिन मसलमा कहते मैं देख रहा था मुझसे आगे कोई बड़ी बहादुरी और जफाकशी के साथ लड़ रहा है। मैं सोचने लगा ये कौन इतना बहादुर जो मुझसे आगे है। तो जब मैंने उसके करीब पहुंचा तो देखा वो मेरी ही घरवाली थी, बेस बदल कर सबसे आगे पहुंची। सहाबा तो सहाबा हैं, सहाबियात का भी क्या ईमान था। लिबास तब्दील किया है, निकाब पहना हुआ है और सफ़े अव्वल में जिहाद में लड़ने वाली हबीब बिन मसलमा की ये अहलिया थी। अल्लाह ने मुसलमानों को हज़रत उस्मान के इस दौर में भी फतह दी। जब अफ्रीका की तरफ आगे का पैगाम पहुंचाने लगे, हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया यहाँ से आगे बढ़ा जाए। अफ्रीकी ममालिक के अंदर जितने लोग हैं उन्हें इस्लाम की दावत दे। वहाँ की तरफ जब लश्कर रवाना हुआ उस वक़्त वहाँ के जो अमीर और गवर्नर सहाबी थे, हज़रत उस्मान का पैगाम उनको पहुँचा। उन्होंने आगे से खत लिखा कि इस वक्त जो अफ्रीकी लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा और रूमी और
ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں تو ضرورت ہوگی اگر پیچھے سے کوئی لشکر بھی ہماری مدد کے لیے بھیج دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا۔ تاریخ طبری میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس لشکر لے کر آئے۔ اس وقت جریریر ان کے سب سے بڑے تھے۔ جب یہ لشکر آگے پہنچا مسلمان مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ تو اس نے اپنے لشکر کے اندر ایک اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت نہایت جرنیل اور بہادر صحابی وہ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی اسے قتل کرے گا اسے 1000 دینار انعام میں بھی ملیں گے، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤں گا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو پتہ چلا کہ اس ظالم نے میرے سر پر یہ انعام مقرر کیا ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا کہ دفاع کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ صحابی رسول کے سر پر انہوں نے انعام رکھا ہے۔ انہوں نے یہاں سے عبداللہ بن زبیر کو لشکر دے کر بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر جیسے پہنچے، اب یہ لوگ اپنے خیموں میں تھے، ان کی آمد پر مسلمانوں میں نعرہ تکبیر لگ گیا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما کے بیٹے تھے، نہایت بہادر جرنیل صحابی تھے یہ۔ صحابہ میں جب نعرہ تکبیر لگا تو یہ اپنے خیمے کے اندر پوچھنے لگا مسلمان کس چیز کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کہا مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے لشکر آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا کیسے مقابلہ ہوگا؟ اپنے لشکر کو لیے لڑنے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن ابی سرح سے فرمایا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے میرے سر پہ انعام رکھا ہے۔ کہا تم بھی اعلان کر دو کہ ان کا جو سردار ہے اسے جو قتل کرے گا اسے بھی 1,00,000 درہم انعام ملیں گے، اسی کی بیٹی سے اسی کے نکاح کرا دیں گے، اگر مسلمان ہو نہ ہو تو مال غنیمت میں اس کو دے دیں گے، اور اسی لشکر کا اس کو گورنر بھی بنا دیں گے۔ اعلان کر دیا گیا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے سر کی قیمت رکھی تھی، انہوں نے میرے سر کی قیمت رکھ دی۔ عبداللہ بن زبیر نے اب جنگ کی حکمت عملی بدلی، انہوں نے فرمایا کہ آدھا لشکر آگے لڑے گا، آدھا لشکر پیچھے ہوگا، تاکہ دوپہر تک جب یہ لشکر تھک جائے یہ پیچھے لوٹ کر آئے، اور پیچھے والا لشکر آگے جا کر تازہ دم ہو کر لڑے گا۔ اب پچھلا لشکر آرام کر رہا تھا، دوپہر تک یہ جنگ ہوتی رہی، اور پھر پچھلا لشکر جب آگے بڑھا عبداللہ بن زبیر نے کہا اس کی کمانڈری میں کروں گا۔ سب سے آگے عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کا یہ نواسہ ہے، جس طرح ابو بکر صدیق تھے غار ثور میں ہر جگہ آگے، آج نواسہ رسول بھی سب سے آگے تھا، نعرہ تکبیر لگاتا ہوا یہ آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا یہ مسلمان لشکر آگے آ رہا ہے، دائیں بائیں بھاگتا رہا لیکن کوئی نکلنے کی جگہ نہ ملی۔ عبداللہ بن زبیر آگے بڑھے، اس کا سر قلم کیا اور پھر نوک پر اس کا سر رکھ کر مسلمان لشکر میں لوٹ کر آئے۔ کفار کے لشکروں سے گزرتے ہوئے سر دکھاتے تھے کہ تمہارے امیر کا یہ حال ہے، اگر باز نہ آئے تو تم سب کے سروں کو ہم اسی طرح اپنی نیزوں اور تلواروں کی نوک پہ رکھیں گے۔ بس ان کا اعلان کرنا تھا، یہ سارے کے سارے یہاں سے بھاگ پڑے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو حضرت عثمان کا یہ دور خلافت فتوحات کا دور تھا، جہاں معلوم ہوتا جنگ کی ضرورت ہوتی حضرت عثمان قافلہ روانہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان ہی کا یہ دور ہے کہ جس میں سب سے پہلی بحری جنگ ہوئی۔ بحری جنگ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ جیسے اٹھے آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت سمندری جنگ کرے گی اور ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو وہاں پر حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تم بھی اس میں شامل ہوں گی۔ پھر یہ حضرت ام حرام اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، اور انہی کے دور کے اندر یہ بحری جنگ ہوئی اور اللہ نے اس میں بھی فتح دی۔ جب یہ فتوحات آگے بڑھی، رومیوں نے دیکھا ہم کہیں ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اب ان ظالموں نے کہا ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، اور انہوں نے افریقہ سے قبرص سے اپنے تمام نمائندے جمع کیے اور ایک ایسا بحری بیڑا تیار کیا جس پر 600 کشتیاں موجود تھیں۔ 600 چھوٹی چھوٹی کشتیاں انہوں نے اپنے بحری بیڑے میں رکھی اور کہا کہ اب کی جنگ اس میں ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان کو پتہ چلا، فرمایا کہ مقابلہ ان کے ساتھ جس طرح زمینی جنگ میں ہوا ہے سمندر کی جنگ میں بھی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام یہاں سے نکلے، حالانکہ وہ بڑے جنگجو تھے اور سمندری جنگوں کے بڑے ماہر تھے، لیکن صحابہ کے پاس ایمان کا جذبہ تھا۔ رات کے وقت سب نے تہجد کی نمازیں پڑھی، گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روتے رہے کہ یا اللہ کل کے دن تو ہماری مدد اور نصرت فرمانا، کہ ان کے پاس اتنا بڑا بحری بیڑا کہ جس میں 600 کشتیاں، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں، لیکن الحمدللہ جب صبح ہوئی مسلمان چلے ہیں، ہوا ان کے ناموافق چلی، مسلمانوں کے موافق ہوئی، دونوں کشتیاں آمنے سامنے ہو گئی، مسلمان ان کی کشتیوں میں سوار ہو گئے، وہیں قتل کرتے تھے سمندر میں پھینکتے تھے، جسے قتل کرتے سمندر میں پھینکتے، سمندر کے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر یہ لاشیں ایک کنارے پر پہنچی تھیں، لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مسلمان پھر کنارے پر پہنچے،
جب نے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھی اور حضرت عثمان کو خط لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے زمین کی جنگ میں بھی کامیابی دی اور اللہ نے دریا کی جنگ میں بھی کامیابی دی. تو یہ حضرت عثمان کا دور بڑی فتوحات کا دور تھا. اللہ رب العزت نے ان سے بڑی فتوحات لی. لیکن جب یہ فتوحات کا دروازہ آگے بڑھتا رہا جو چند سبائیوں نے بدبختوں نے اب یہ سازش کی کہ اگر اسلام اتنی تیزی سے بڑھتا رہا تو کہیں یہ ساری دنیا میں نہ پھیل جائے. تو عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والے سبائیوں نے سازش کر کے اور یہ لوگ مدینہ کے اندر داخل ہو گئے. مختصر بات میں عرض کر رہا ہوں, جب یہ وہاں پر پہنچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا. یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. اکثر صحابہ اکرام یا تو حج پہ چلے گئے تھے یا اس دور تک اکثر کی شہادتیں ہو گئی تھی. ایک بعض صحابہ سرحدوں پر تھے. مدینہ میں صحابہ کی تعداد بالکل محدود تھی. ان سبائیوں نے آ کر فوراً حضرت عثمان سے کہا آپ اپنی خلافت کی قمیص اتار دو, خلافت کو چھوڑ دو. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فان ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لهم. آپ کو اللہ خلافت کی قمیص دے گا, لوگ کہیں گے اسے اتار دو لیکن آپ نے نہیں اتارنی. حضرت عثمان نے فرمایا میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا. ان ظالموں نے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا, چاروں طرف سے محاصرہ کر دیا. حضرت عثمان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے. گھر کے اندر جو کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹکے میں پانی لے کر آ رہے تھے. ان سبائیوں نے تیر مارا, مٹکے پہ لگا, سوراخ ہوا, سارا پانی نیچے گر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اتاری, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجی. یہ اشارہ تھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا تھا لیکن ان ظالموں نے پانی کو نیچے گرا دیا. اب یہ صحابہ اکرام حضرت عثمان کے پاس آئے. حضرت علی, حضرت حسن, حسین, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ ابن عباس, حضرت کعب بن مالک, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, حضرت ابو طلحہ انصاری, زبیر بن عوام, یہ کبار صحابہ آئے کہ آپ اجازت دیجئے تو ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں. ان سے لڑنا کوئی مشکل نہیں, آپ اجازت دو. لیکن حضرت عثمان بن عفان نے اجازت نہیں. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ میں کسی ایک انسان کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کے خون کا ایک قطرہ گر جائے. آپ کے سامنے 3 آراء آئے. پہلی رائے یہ تھی کہ آپ مکہ چلے جائیے, یہ سبائی وہاں نہیں پہنچ سکتے. دوسری رائے یہ تھی کہ آپ شام چلے جائیے حضرت معاویہ کے پاس. یا تیسری رائے آپ اجازت دیجئے کہ ان سبائیوں کے ساتھ لڑیں. حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا میں مکہ اس لیے نہیں جاتا کہ اگر میں وہاں گیا یہ بدبخت وہاں بھی آئیں گے, بیت اللہ کی توہین کر دیں گے, خانہ کعبہ کی توہین کریں گے, اللہ کے گھر کی. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خدا کے گھر کی توہین ہو جائے. اور تم کہتے ہو شام چلے جاؤ, میں شام نہیں چاہتا. مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کے آخری ایام ہے. میں چاہتا ہوں یہی انتقال ہو, یہی میری تدفین ہو, تاکہ کل قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے روزے سے اٹھیں تو آپ کے قدموں میں عثمان بھی اٹھے. حضرت عثمان بن عفان نے اجازت نہیں دی, ورنہ کیا مجال تھی کہ یہ سبائی آگے بڑھ سکتے. وہ صحابہ اکرام جو مشرکین مکہ سے لڑ گئے 313 تھے, 3 گنا سے لڑے اور اللہ نے فتوحات دی. صحابہ کی کامیابی کی داستانیں تو ابن عاصم نے الفتوح میں لکھی تھی. لیکن حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے میری وجہ سے کسی کے خون کا ایک قطرہ گر جائے. چنانچہ 40 دن تک حضرت عثمان بن عفان بھوکے پیاسے رہے. معمولی جو گھر میں تھا ملا وہی کھا لیا, باہر سے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ رب العزت انہیں روحانی طور پہ کھلا رہا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم وصال رکھتے صحابہ کو منع کرتے, فرماتے تم نہ رکھو, اللہ مجھے کھلاتا ہے. اسی طرح اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی کھلاتا ہے. روحانی طور پر حضرت عثمان کو اللہ کھلا رہا تھا. حضرت عثمان اپنی چھت پہ چڑھے اور انہوں نے پھر 2 مرتبہ تقریر کی ہے. سبائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا او ظالموں, تم نے میرے اوپر اس مسجد نبوی کا دروازہ بند کر دیا جس مسجد کو خرید کر, اس کی جگہ کو خرید کر میں نے وقف کیا تھا. تم نے اس بئر روما کے کنویں کا پانی میرے اوپر بند کر دیا جس کنویں کا پانی میں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. تم نہیں جانتے ہو کہ میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جب میں احد پہاڑ پہ تھا, کہا ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید ہیں, تو ان 2 شہیدوں میں ایک میں بھی موجود تھا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں وہ ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا تھا کون تبوک والوں کی مدد کرے گا اس کے لیے جنت, اور میں نے اس موقع پر بھی مدد کی تھی. حضرت عثمان یہ سناتے رہے لیکن ان سبائیوں پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا. حضرت عثمان بن عفان اب نیچے اتر گئے. 40واں دن تھا, اگلے دن جمعے کا دن تھا. رات کو سوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. آپ نے فرمایا عثمان کل روزہ ہمارے ساتھ افطاری کرو گے. یہ جو 40 دن کا بھوک کا روزہ ہے کل ہمارے ساتھ افطاری کرو گے. آج واقع کربلا تو سنایا جاتا ہے, وہاں 10 دن کھانا پینا بند ہوا. مدینے کا مظلوم عثمان بن عفان وہ تھا جس میں 40 دن کھانا پینا بند ہوا. اب یہ سبائی اندر داخل ہو گئے. حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آخری دن اپنا لباس لیا, نیا لباس پہنا.
نیچے ازار پہنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ازار کھل نہ جائے تو انہوں نے شلوار پہنی، ورنہ عموماً یہ ازار پہنتے تھے، شلوار پہنی، نیا لباس پہنا، 20 غلام اپنے آزاد کیے۔ حضرت عثمان اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ غلام اسلام کے لیے آزاد کیا۔ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرنا معمول تھا، زیادہ سے زیادہ تو جتنے ہوں، 20 غلاموں کو آزاد کیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کنانہ بن بشر بدبخت دیوار پھلانگ کر جیسے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی بہت بڑی سلاخ تھی، پیچھے سے آ کر حضرت عثمان کے سر پہ مارا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے۔ سامنے سے سودان ابن حمران ظالم آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار اور نیزہ تھا، تیز دھار آلے سے حضرت عثمان کے سینے پر جیسے حملہ کیا تو خون کا ایک فوارہ چھوٹا، قرآن کریم کی اس آیت پہ لگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر اللہ ہی کافی ہوا کہ اللہ نے ہر ظالم کو پھر ایسی سزا دی ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر وہ واقعات عبرت کے لیے موجود ہیں جو اللہ نے ان کو سزائیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے قرآن کریم پر گرے اور اس حال میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی ممبر اور محراب دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اس کے ساتھ کے مجاہدین دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کرامن کاتبین دیں گے، لیکن عثمان بن عفان اس امت کا وہ انسان جس کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا۔ قرآن بتائے گا کہ میرے اوپر جس کا خون گرا تھا وہ عثمان بن عفان تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت عثمان کی بیوی تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اپنے شوہر کا دفاع کرنے کے لیے، حضرت عثمان کے اوپر یہ لیٹ گئی، لیکن یہ سودان بن حمران ظالم نے تلوار مارنے لگا، انہوں نے تلوار کو روکا تاکہ حضرت عثمان پہ نہ لگے، تو ان کی یہ 4 انگلیاں کٹ گئی حضرت نائلہ کی۔ حضرت عثمان نے کبھی بد دعا نہ کی تھی، لیکن اس موقع پر بد دعا کر دی، اللہ تیرے دونوں ہاتھ بھی توڑ دے، تیرے دونوں پاؤں بھی توڑ دے۔ یہ جتنے بھی شریک تھے پھر ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، سب کو اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ شام کی جامع مسجد میں نماز ختم ہوئی، ایک شخص کو دیکھا گیا، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان کتے کی طرح باہر ہے، مٹی چاٹ رہا ہے، آگ آگ کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہا میں وہ تھا جو حضرت عثمان پہ حملہ کرنے والوں میں سے تھا، میرے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، دونوں پاؤں بھی اس کے توڑ دیے گئے، زبان اس کی باہر تھی، اور کہا آج میری یہ حالت ہے، ایک چیز باقی رہ گئی ہے جہنم کی آگ، باقی جو حضرت عثمان نے فرمایا تھا وہ میرے اوپر پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، دنیا میں بھی سزا دے دی۔ ایک ظالم جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے آگے بڑھا، مارنے لگا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو سکھا دیا، پوری زندگی تک اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کرتا تھا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا تھا، اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، ہاتھ حرکت نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے سب ظالموں کو ایک ایک کر کے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو حضرت عثمان کی شہادت آج سے ایک دن پہلے یعنی 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے، تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں یاد کریں کہ حضرت عثمان کے نقش قدم پر چلیں، اسلام کی آبیاری کے لیے جب بھی قربانی دینی پڑے جان کی اور مال کی تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔